فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے، اس لیے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ 10 شعبان 2 سن ہجری، شعبان کی 10 تاریخ تھی، ہجری کا دوسرا سال تھا۔ اس میں یہ روزوں کی فرضیت کا جو ہے وہ حکم نازل ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں تھے، ہم سے پہلوں پر بھی فرض تھے، پچھلی امتیں تھیں ان پر بھی فرض تھے، لیکن ان کے دنوں کی تعداد میں، دنوں کی ٹائمنگ میں فرق تھا ہماری بنسبت۔ ہمارے بھی اوائل میں کچھ الگ ٹائم تھا، پھر آگے جا کر کچھ الگ ٹائم ہو گیا۔ روزہ کیسی کہتے ہیں؟ روزہ یہ ہے کہ صبح صادق، ٹھیک ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جمع اور ہم بستری سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا بھی نہیں کھانا، زوجہ سے قربت بھی اختیار نہیں کرنی، اس کے علاوہ کسی حرام طریقے سے بھی اس طرح کی کوئی قربت اختیار نہیں کرنی۔ یہ نہ یہ سمجھو کہ زوجہ سے نہیں کرنی تو کسی اور سے کرنی، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی حلال و حرام قربت اختیار نہیں کرنی، اس کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ اب یہاں پر صبح صادق کا کہا گیا ہے۔ یہ روزوں کے متعلق ہمارا اس قدر غلط مسئلہ مشہور ہے کہ مطلب جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، جب سے ہمیں یہ علم آیا ہے، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اذانوں کے وقت شروع ہوتا ہے، مسجد میں اذان ہوگی، مولوی صاحب پھٹے پہ چڑھیں گے، اذان شروع کریں گے تو ہم کھانا پینا ختم کریں گے۔ بھائی اذان کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے نہیں ہے۔ روزے سے نماز کا کیا تعلق ہے بھائی؟ روزے سے اذان کا کیا تعلق ہے؟ روزے کا وقت اپنا ہے، نماز کا وقت اپنا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے میں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ جب تک کھانے پینے کی آپ کو اجازت ہے تب تک آپ اذان نہیں دے سکتے، اذان دیں گے اذان نہیں ہوگی۔ جب آپ کے کھانے پینے کا وقت رک گیا اس کے بعد اذان کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو آپ اس ٹائم پہ کھائیں گے تو پھر تو سمجھو اس ٹائم پہ آپ نے کھا لیا جب آپ کو کھانے کی اجازت ہی نہیں تھی، کیونکہ روزے کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق کے وقت، اور فجر کی اذان دی جاتی ہے فجر کے وقت میں۔ تو فجر کا وقت الگ ہے بھائی، صبح صادق کا وقت الگ ہے۔ تو مثال کے طور پہ 4 بجے صبح صادق کا وقت ختم ہو گیا تو 4:01 پہ آپ نے اذان دینی ہے، اذان کا وقت 4:01 پہ شروع ہوا، تو اب آپ نے اس ٹائم پہ کھا لیا جس ٹائم پہ فجر کی اذان کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تو گزر چکا تھا۔ تو اس لیے جیسے آپ ڈیوٹی میں ان ہوتے ہو تو ڈیوٹی ٹائمنگ اگر آپ کی 7 بجے شروع ہوتی ہے تو 7 بجے سے پہلے آپ کو اندر پہنچنا ہے۔ 7 بجے سے پہلے حاضری لگاؤ گے تو آپ کی حاضری لگے گی، ورنہ تو آپ کی حاضری نہیں لگے گی نا، پھر آپ کے لیٹ منٹ شمار ہوں گے۔ تو وہاں تو لیٹ منٹ چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے 2-4 منٹ کی کٹوتی کرا لی، لیکن یہاں تو 2-4 منٹ کیا 1 سیکنڈ کی بھی کٹوتی نہیں ہے بھائی۔ 1 سیکنڈ بھی اگر آپ نے اوپر نیچے کر لیا تو آپ کا روزہ تو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یہ احتیاط رکھیں کہ جب روزے کا وقت کے شروع ہونے کا وقت بتایا جاتا ہے بھائی اس ٹائم پہ روزہ شروع ہوگا، اس ٹائم پہ روزہ شروع ہو جائے گا، اس سے 2-4 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں، کیونکہ ہماری گھڑیاں بھی سیٹ نہیں ہوتی، ہماری گھڑیاں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ گھڑی کا ٹائم صحیح رکھنا یہ بھی ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم 2-4 منٹ 10 منٹ گھڑی آگے رکھتے ہیں جی ہم ایڈوانس چلیں گے، ایڈوانس چلنے کی اجازت نہیں ہے۔
آپ نے گھڑی کا وقت بالکل صحیح رکھنا ہے اور اس کو روزانہ چیک کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات گھڑیاں جو ہے وہ 2-4 منٹ کی خطا کھا جاتی ہیں، چلتے چلتے اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو گھڑیوں کے ٹائم کی پابندی رکھیں، دیکھتے رہیں ان کو کہ یہ گھڑی میری صحیح چل رہی ہے یا نہیں. اپنی گھڑی کا وقت جو ہے وہ بالکل صحیح رکھنا ہے، تب جو ہے وہ ہمارا روزہ صحیح ہوگا، ورنہ روزہ جو ہے نا یہ خراب ہو جائے گا. اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے تقویٰ. یہاں پر جیسے فرمایا نا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. روزہ بیسیکلی نا ایک مشق ہے. کیا مشق ہے؟ حلال چیزیں بھی ہم نہیں کھاتے روزے میں، بالکل حلال طیب کھانا پڑا ہوا ہے، حلال طریقے سے حاصل ہوا کھانا ہمارے سامنے پڑا ہے، فروٹ پڑا ہے، ہم نہیں کھا رہے. کیوں؟ کیونکہ نفس کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے تقویٰ کی. یہ اس لیے ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان جناب 24 گھنٹے کھاتا پیتا ہی رہے. ایک بزرگ ہیں، بڑے ہی باکمال بزرگ ہیں، نام ان کا اکثر میں بھول جاتا ہوں، میرے ذہن سے نکل جاتا ہے. ان سے کسی نے پوچھا بھئی ایک مسلمان کے لیے یہ نیک کتنے تھے، یہ پرہیزگار کتنے تھے؟ یہ کہتے ہیں میرے ماموں نے، ان کے ماموں بھی اللہ کے ولی تھے، کہتے ہیں میرے ماموں نے میری تربیت کی. اب تربیت کس عمر میں شروع ہوئی؟ اب دیکھیں ان لوگوں کا حال دیکھیں اور ہمارا حال دیکھیں. ان کی تربیت شروع ہوئی 3 سال کی عمر میں. کہتے ہیں 3 سال کی عمر میں مجھے میرے ماموں نے ایک ذکر سکھایا. وہ ذکر کیا تھا؟ ذکر تھا اللہ ربی، اللہ معی، اللہ انظرنی. اللہ میرا رب ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے. کہتے 3 سال کی عمر سے انہوں نے مجھے یہ ذکر سکھایا، میں نے یہ ذکر کیا. اس ذکر کی بدولت میں کبھی گناہ کے قریب نہیں گیا. کہ جس بندے کے پیش نظر ہر وقت یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیسے گناہ کرے گا بھائی؟ ہمارے تو پیش نظر ہی نہیں ہے نا. ہم تو اللہ کو معاذ اللہ ایک سمجھانے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جدھر سے آ رہا ہے ہڑپ کری ہو، جدھر سے آ رہا ہے ہڑپ کری ہو. ہماری نظریہ کیا ہے اور ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں 3 سال کی عمر سے میں نے یہ ذکر جو ہے نا وہ اپنے پلے باندھ لیا. ہر وقت میں یہ ذکر کرتا رہتا تھا. ان کی نسبت سے، ان کی معاملے کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اپنی بیٹی کو یہی ذکر سکھایا ہے. 5 سال کی عمر ہے اس کی ماشاءاللہ، اور وہ یہ ذکر کرتی رہتی ہے ہر وقت، اللہ ربی، اللہ معی، اللہ انظری. ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں، ان کو سکھائیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں جب وہ شروع سے پیش نظر ہوں گی تو وہ انشاءاللہ گناہ، کیونکہ آگے آنے والا جو دور ہے بڑا خراب دور ہے. اپنے بچوں کو ابھی سے جو ہے نا وہ دینی تربیت ان کی کرنی چاہیے. بہرحال روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے، اچھا ان کی میں بات آپ کو بتا رہا تھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ایک مسلمان جو ہے وہ کتنی دفعہ دن میں کھائے؟ 1 دفعہ کھانا کیا ہے؟ 1 دفعہ کھائے، 2 دفعہ کھائے، 3 دفعہ کھائے، 4 دفعہ کھائے. انہوں نے کہا جی 1 دفعہ کھانا جو ہے وہ صدیقین کا طریقہ ہے. اچھی بات ہے، 1 دفعہ کھانا کھائے. انہوں نے کہا جی اگر کوئی مسلمان دن میں 2 دفعہ کھانا کھاتا ہے تو انہوں نے کہا جی 2 دفعہ بھی کھانے کی اجازت ہے، 2 دفعہ بھی کھانے کی اجازت ہے، 2 دفعہ کھا لے، کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا جی جو 3 دفعہ کھانا کھائے، انہوں نے کہا اس کو گھوڑوں کے استبل کے ساتھ باندھ دو. جو 3 دفعہ کھانا کھائے اس کو گھوڑوں کے استبل کے ساتھ باندھ دو، سارا دن کھاتا ہی رہے. پھر یعنی وہ 3 دفعہ کھانے کو انہوں نے عیب سمجھا ایک مسلمان کے لیے کہ وہ 3 دفعہ نہ کھائے. ہم 3 دفعہ چھوڑ کے 4-5 دفعہ کھاتے ہیں. جدھر سے مل رہا ہوتا ہے، جدھر سے جناب فری کا، جدھر سے بھی لنگر آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جائز ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلمان، یہ روزے کی پریکٹس اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ایک مسلمان کو حلال چیز بھی کم سے کم کھانی چاہیے. کیوں؟ جو ہم کھا رہے ہیں اس کا ہم نے حساب بھی دینا. کل بروز قیامت پوچھا بھی جائے گا تو ہم اس کا حساب کیسے دیں گے؟ اس لیے حلال کھانا بھی اتنا کھائیں کہ پیٹ نہ بھرے. حضرت صدیق کہتے ہیں جب سے مسلمان ہوا ہوں، جب سے پیارے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، میں نے پیٹ بھر کر پانی بھی نہیں پیا. ہم تو پانی بھی یوں گٹا گٹ جناب 2-4 گلاس چڑھاتے ہو، یہ بہت دل سڑے ہوا ہے، پانی دو جی، 2-4 گلاس یوں گٹا گٹ چڑھائیں گے اور جب تک پیٹ پھول کے یہاں نہیں آ جائے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں. پانی بھی اتنا نہ پئیں. آپ 2 گلاس کی حاجت ہے 1 گلاس پئیں، 2 روٹی کی حاجت ہے آدھی روٹی کھائیں، 1 روٹی کھائیں. بھوک چھوڑ کر کھائیں تاکہ عبادت پر جو ہے وہ لذت حاصل ہو. پھر آگے ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزہ رکھے کہ روزہ قاطع شہوت ہے. اللہ، اس حدیث کی تو آج کل ہمارے بڑوں کو اتنی ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے. بڑوں سے مراد وہ بڑے جو ماں باپ ہیں، جن کی ہاں اولادیں ہیں اور ان کی اولادیں جوان ہو گئی ہیں. ان کو اس حدیث کو جو ہے نا بالکل پلے باندھ لینا چاہیے کہ بھائی بچوں کی نکاح کراؤ یار. ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی بچہ میرا ویل سیٹلڈ نہیں ہے، ابھی اس کی نوکری لگے گی، ابھی جناب اس کی پڑھائی مکمل ہوگی، پھر نوکری کرے گا، نوکری کر کے مکان بنائے گا.
او یار بھائی آپ جس مکان میں رہ رہے ہو یہ مکان نہیں ہے، اس میں آپ کی ایک بہو نہیں سما سکتی، باقی آپ کے 10 بندے آپ کے سمائے ہوئے ہیں، ایک بہو نہیں سما سکتی، آپ کے باقی سارے بندے کھانا کھا رہے ہیں کہ آپ کی بہو کھانا نہیں کھا سکتی۔ اس قدر ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ اب بچی والا اس لیے شادی نہیں کر رہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں اس کا جہیز کہاں سے بناؤں گا، لڑکے والے اس لیے لڑکی کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ یہ تو بڑا غریب ہے، جہیز کیا دے گا۔ یار کس طرف ہم چلے گئے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ صحابی حضور کی مجلس سے اٹھے، مجلس لگی ہوئی ہے، حضور کی مجلس سے اٹھے، باہر جاتے ہیں کسی کام سے، کچھ دیر بعد واپس آتے ہیں، زعفران کا رنگ لگا ہوا ہے، ہاتھ پہ زعفران کا کلر لگا ہوا ہے۔ سرکار نے پوچھا نکاح کیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ بازار گیا تھا وہاں سے نکاح کیا۔ بازار مطلب اس دور کا عالم یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی شخصیت جو اس کو اگر وہ کہیں گے تو وہ فوراً نکاح میں آ بھی جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ باہر گئے، ان کو لڑکی پسند آئی ہے، کسی نے رشتے کی کوئی بات کی ہوگی، بات چلی، انہوں نے نکاح کر لیا، نکاح کر کے لڑکی گھر چھوڑ کے واپس پھر حضور کی مجلس میں آ گئے۔ انہوں نے یہ مطلب انتظار بھی نہیں کیا کہ ہم بہت بڑی محفل سجائیں، بہت سارے لوگوں کو دعوت دیں، جہیز اکٹھا کریں، یہ کریں وہ کریں۔ نکاح تو اتنا آسان تھا، حضور فرما رہے ہیں جس کی استطاعت ہے وہ نکاح کرے، فوراً نکاح کرو بھائی۔ اور ہم نے اس زنا کو عام کرنے میں ہم بڑوں کا قصور ہے، ہم بڑوں کا ہاتھ ہے۔ ہم اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کراتے۔ کیوں نہیں کراتے بھائی شادیاں؟ بچے کی عمر 20 سال کے اوپر ہو گئی، بچے کی عمر 18 سال سے اوپر ہو گئی، اس کی شادی کرائیں بھائی، فوراً شادی کرائیں، جتنی جلدی ہو اس کی شادی کرائیں۔ نہیں ہے جہیز نہ دے، بے شک جس کے پاس جس کا لڑکا ہے وہ جائے تو وہ ریکویسٹ کرے، ہاتھ جوڑ کر اپیل کرے بھائی مجھے جہیز نہ دو۔ گھروں میں پہلے ہی سامان اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، جب لڑکی کا سامان آتا ہے تو اپنا آدھا سامان ہم بیچ دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، باپ تو جہیز کا سامان استعمال کریں گے۔ اور یقین کریں مرد جتنا غیرت مند بنتا ہے نا، جی میں تو بڑا غیرت مند ہوں، یقین کریں سوتا جہیز کے بیڈ پہ۔ کدھر گئی تیری غیرت یار؟ لڑکی کی گھر سے آئے ہوئے بیڈ پر تم سوتے ہو اور غیرت مند بنتے ہو؟ یہ بالکل انتہائی غلط چیز ہے۔ جہیز ایک اتنی بڑی لعنت ہے جس نے ہمارے معاشرے میں زنا کو اتنا عام کر دیا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے رلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ گھروں میں اتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح کرنے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ جہیز نہیں ہے جی۔ یار یہ جہیز کو اتنی بڑی چیز ہو گئی ہے کہ ہم نے نکاح جیسی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نکاح سے رغبت نہ کرے، نکاح کو چھوڑ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نے اپنے طبقے سے، اپنے قریب سے، اپنی مجلس سے اس کو نکال دیا جو نکاح کو چھوڑ دے۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں یار؟ ہم حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ کیا ہم ان کی مجلس میں بیٹھنے والے نہیں ہیں؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں حضور کی مجلس ملے؟ اس لیے آپ جو یہاں پر تشریف فرما ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو مجھے سن رہے ہیں، خدا کے لیے یار اس جہیز کی لعنت کو چھوڑ دو یار۔ بالکل یہ اتنی بڑی خرابی ہمارے درمیان جنم لے چکا ہے اس نے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی سیدہ فاطمہ کو کیا جہیز دیا تھا یار؟ ایک تکیہ، ایک لوٹا، ایک جائے نماز۔ یہ جہیز ہے یار۔ جو اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ جائے نماز ہے، جو اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ قرآن ہے، جو اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ وضو کا برتن ہے۔ وہ دو سے جو وہ چیز لے کر جائے کہ جو آگے اپنی اولاد کی جس سے وہ تربیت کرے۔ ہم نے جناب پتہ نہیں کیا بنا لیا جہیز کو۔ جہیز نہ بھی دیا، 1 روپے کی چیز بھی نہ دی، پھر بھی شادی ہو جائے گی یار، پھر بھی نکاح ہو جائے گا اور صحیح طریقے سے ہوگا۔ اس لیے جہیز کو لینے والے بھی خیال کریں اور دینے والے بھی خیال کریں، جلدی اپنے بچوں کا نکاح کرائیں تاکہ اس زنا جیسی لعنت سے ہم چھٹکارا پا سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔